کھڑکی؟ کیا ہوا سر؟ اکرام چونکا۔ اس کھڑکی کو غور سے دیکھو اکرام، وہ حیرت زدہ انداز میں بولے۔ جی کھڑکی کو؟ اس میں کیا بات ہے سر؟ اکرام نے بے خیالی کے عالم میں کہا۔ دیکھو بھائی، غور سے دیکھو۔ اکرام کھڑکی کو گھور گھور کر دیکھنے لگا، لیکن کوئی عجیب بات نظر نہ آ سکی۔ آخر اس نے بے چارگی کے عالم میں کہا، مجھے افسوس ہے سر، اس میں تو کوئی عجیب بات نظر نہیں آ رہی۔ یہی تو کمال ہے، غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ میں بھی کوئی بات محسوس نہیں کر سکا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے وہ بات نظر آ گئی جس کی طرف میں تمہاری توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تب پھر آپ ہی بتا دیجئے سر، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ ان سلاخوں کو دیکھو، اوپر سے بالکل سیدھی ایک ہی گولائی کی چلی آ رہی ہے، اور نیچے سے بھی بالکل ایک ہی گولائی کی ہے، لیکن درمیان میں آ کر 1 انچ کے برابر جگہ پر ان کی موٹائی زیادہ ہے۔ آخر کیوں؟ اب اکرام نے غور کیا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن سر، بھلا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو تم ان سلاخوں پر سے انگلیوں کے نشانات اٹھا لو، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلی بار یہ سلاخیں رہ نہ گئی ہوں۔ جی ہاں، شاید ان پر سے نشانات نہیں لیے گئے۔ اکرام نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی جلدی نشانات لینے لگا۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد انسپکٹر جمشید ایک سلاخ کو پکڑا اور ہاتھوں سے زور لگایا، جیسے کسی پیچ کو کھولتے ہیں۔ اچانک ان کے منہ سے نکلا، وہ مارا، یہ کھل رہی ہے۔ کھل رہی ہے؟ یعنی اس درمیانی جگہ میں دراصل پیچ لگایا گیا ہے؟ اکرام بول اٹھا۔ ہاں بالکل، اسی طرح جیسے پانی کے 2 پائپوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پیچ لگاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کھڑکی کی یہ سلاخ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور درمیان سے ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے۔ اف مالک، اس طرح تو یہ سلاخیں کھڑکی کے فریم سے آسانی سے الگ ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے بعد کسی کے لیے کمرے میں داخل ہونا کیا مشکل ہے؟ اف مالک، لیکن یہ گھر تو خود شیخ اسرار کا ہے۔ کیا اس نے اپنی موت کا سامان خود کیا ہوا تھا، اور قاتل کو بتا رکھا تھا کہ اس طرح تم سلاخیں کھول کر اندر آ کر مجھے قتل کر جانا؟ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے سر؟ اکرام کہتا چلا گیا۔ بہت زیادہ عجیب ہے، خیر ہم دیکھیں گے ایسا کیسے ہو گیا۔ پہلے تم اپنی کارروائی مکمل کر لو اور پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دو۔ ارے مگر نہیں، ٹھہرو بھائی، ایک تجربہ کرنے دو مجھے۔ اکرام، اس اسٹول کو سیدھا کر کے لاش کے نیچے رکھنا ذرا۔ جی اچھا، اکرام نے حیران ہو کر کہا اور اسٹول کو سیدھا کر کے لاش سے نیچے رکھ دیا۔ اف مالک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ لاش کے دونوں پاؤں تو اسٹول تک پہنچ ہی نہیں رہے۔ اب یہ صاف قتل کا کیس ہو گیا۔ اسٹول پر کھڑے ہونے کی صورت میں یہ اس پھندے کو گلے میں ڈال ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں اسٹول سے نہیں لگ رہے۔ اس کا مطلب ہے یہ رسی قاتلوں نے لٹکائی تھی اور پھر پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا، اور یہ کام کم از کم 2 آدمیوں نے تو ضرور کیا ہوگا۔ ایک اکیلے آدمی کا کام تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، یہ کیس واقعی خودکشی کا نہیں ہے، قتل کا ہے۔ بس تو پھر قاتلوں نے اپنی انگلیوں کے نشانات اگر صاف کر دیے ہیں، تب بھی کسی نہ کسی جگہ سے ان کی انگلیوں کا کوئی نہ کوئی نشان ضرور ملے گا۔ اس طرف بھی تم خاص توجہ رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں سر۔ اب انہوں نے شیخ اسرار کے پڑوسی کو بلوایا اور اسے دوسرے کمرے میں لے آئے۔ یہ کیس خودکشی کا نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی یہ کہتا رہا ہوں جناب۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے دوست کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنا نام عرفان سعید بتایا ہے نا؟ جی ہاں، میرا نام یہی ہے، اس نے سر ہلایا۔ اور آپ اعظم تارا ملز میں کام کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ کے خیال میں شیخ اسرار کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مجھے قطعاً کچھ معلوم نہیں۔ ان صاحب کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ میرے علم میں نہیں۔ اچھا، یہ مکان کیا ان کا اپنا ہے؟ جی نہیں، یہ مکانات ہمیں اعظم تارا ملز کی طرف سے ملے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ایک کالونی ہے اعظم تارا ملز کی۔ مطلب یہ کہ مالکان نے اپنے ملازمین کے لیے بنائی ہے۔ اوہ، مارے حیرت کی ان کے منہ سے نکلا۔ آپ کو کس بات پر حیرت محسوس ہوئی؟ بھائی سامنے کی بات ہے، یہ مکان شیخ اسرار نے تو بنوایا ہی نہیں، مالکان نے بنوایا ہے، لہٰذا اس قسم کی سلاخیں۔ ارے ہاں، آئیں ذرا آپ کے مکان کی سلاخوں کو بھی دیکھ لیں، کہیں وہ بھی تو ایسی ہی نہیں ہیں۔ اوہ، عرفان سعید گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپکٹر جمشید سے ساتھ لیے دوسرے مکان تک آئے۔ وہ بالکل ایک ہی قسم کے مکانات تھے، اور یہ دیکھ کر ان کی حیرت بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایسی ہی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے تجربے کے طور پر ایک سلاخ کا پیچ کھول کر دیکھا۔ پیچ کھلتے ہی وہ سلاخ سے باہر آ گئی۔ اف مالک، یہ کیا چکر ہے؟ آخر مل کر مالکان نے اس قسم کی سلاخیں کیوں لگوائی ہیں؟ اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں جناب، میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔
ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، مل کے مالک ہیں کتنے؟ تین، تینوں سگے بھائی ہیں، تینوں آپس میں ایک ہیں، ان کے نام وہ شاہ دل برادرز کہلاتے ہیں، یعنی ان تینوں کا نام شاہ دل ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، نام تو مختلف ہوں گے لیکن مجھے یہی نام معلوم ہے۔ اچھی بات ہے، ان کا فون نمبر، ان کے موبائل نمبر مجھے معلوم نہیں، میں تو مل کے نمبر بتا سکتا ہوں، لیکن مل سے تو مینیجر کاشف برلاس جواب دیں گے۔ اور اعظم تارا کس کا نام ہے؟ ان کے باپ کا نام تھا۔ مل ہے کس چیز کی؟ چمڑے کی۔ اچھی بات ہے، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، آپ مل کے نمبر بتا دیں۔ ان نمبروں پر فون کرنے پر ان کا مینیجر کاشف برلاس سے رابطہ ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید بار کر رہا ہوں۔ جی کیا فرمایا؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ میں نے کہا ہے انسپکٹر جمشید بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ آپ کے ایک ملازم شیخ اسرار کی لاش ملی ہے۔ کیا؟ وہ چلا اٹھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ لاش بند کمرے سے ملی ہے، اس کے گلے میں پھندا تھا۔ اف مالک، اس نے خودکشی کر لی؟ یہ جان کر بہت افسوس ہوا۔ یہی تو مشکل ہے۔ جی مشکل ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں لاش بند کمرے سے ملی ہے، اس کے گلے میں پھندا تھا۔ اس کے باوجود یہ کیس خودکشی کا نہیں ہے۔ کیا آپ ابھی اور اسی وقت یہاں آ سکتے ہیں؟ میں؟ لیکن کیوں؟ میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ اس معاملے کا تعلق مل ہی سے ہے۔ قاتل مل ہی کا کوئی آدمی ہے، بلکہ خود قاتل ہے یا اس مل کے مالکان قاتل ہیں؟ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ میں آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں کپکپی تھی۔ شکریہ۔ جلد ہی کاشف برلاس وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا، دبلا پتلا اور لمبے قد کا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ آتے ہی پہلے تو اس نے ہاتھ ملایا، پھر بولا، دیکھیے جناب، میرا اس معاملے سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی تعلق نہ ہوا تو آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس مل میں آپ کب سے ملازم ہیں؟ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، ملازمین کے لیے یہ مکانات کب بنوائے گئے؟ یہ مجھ سے پہلے بنوائے گئے تھے۔ اوہ، کیا واقعی؟ جی ہاں، اس بارے میں تو آپ مل کے مالک سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملائیں ان کا نمبر، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ملایا، پھر موبائل ان کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں کاشف برلاس، کیا بات ہے؟ سر، یہ جو مکانات ہیں بھاٹی کالونی والے، یہ کب بنوائے گئے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے اچانک کاشف برلاس کی آواز میں کہا۔ اپنی آواز ان کے منہ سے نکلتے سن کر وہ بری طرح چونکا۔ دوسری طرف سے مل کا مالک کہہ رہا تھا، کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سوال کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بس آپ اتنا بتا دیں کہ یہ کب بنوائے گئے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے۔ شکریہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ کاشف برلاس نہیں، انسپکٹر جمشید ہوں۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے چیخ کر کہا گیا۔ ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ اس بات نے انسپکٹر جمشید کو بھی حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ نمبر ملائے لیکن فون نہ سنا گیا۔ اب تو وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے کاشف برلاس سے کہا، اس وقت شاہ دل برادرز کہاں ہوں گے؟ اپنی کوٹھی پر۔ آپ مجھے فوری طور پر وہاں لے چلیے، آئیں جلدی کریں۔ جی اچھا، اس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر وہ وہاں سے اپنی کار میں بہت تیز رفتاری سے روانہ ہوئے۔ شاہ دل برادرز نیو کالونی میں رہتے تھے۔ ان کی کوٹھی کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ بہت عظیم الشان تھی۔ دروازے پر مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ چوں ہی وہ کار سے اترے، پہرے دار نے رائفلیں تان لی۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کاشف برلاس نے چلا کر کہا۔ انہوں نے جیسے کاشف برلاس کے الفاظ سنے ہی نہیں، بدستور ان کی طرف رائفلیں تانے رہے۔ انسپکٹر جمشید بے خوفی کے عالم میں آگے بڑھے تو ان میں سے ایک نے کہا، خبردار، آپ آگے نہ آئیں ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ اچھا یہ بات ہے؟ یہ کہتے ہی انسپکٹر جمشید نے پستول نکال لیا اور بولے، اب اگر تم لوگوں کی انگلیوں نے ٹریگروں پر حرکت کی تو میں فائر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ انسپکٹر جمشید سرد لہجے میں بولے، اور اگر آپ آگے بڑھے تو ہم بھی گولی چلائیں گے۔ شاہ دل برادرز کچھ بھی کر لیں، اب وہ گرفتاری سے نہیں بچ سکیں گے، اور ہمارا دعویٰ ہے آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکے۔ ان کی آنکھیں میں حیرت پھیل گئی۔ عین اس لمحے فون کی گھنٹی بجی۔